الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ سامعین محترم، آج ہم اس بات پر غور کریں گے کہ کفران نعمت کا نبوی علاج کیا ہے۔ جس طرح شیطان لعین جو ہے وہ انسان کو ناشکری کے مرض میں مبتلا کرتا ہے مختلف انداز میں، تو اس کا بہترین توڑ جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے معاملے میں اس کو دیکھو جو تم سے پیچھے ہے، کمتر ہے، اور دین کے معاملے میں اس کو دیکھو جو تم سے آگے ہے۔ اب دیکھیں، یہ اتنا بڑا انقلابی فارمولہ ہے کہ جس سے انسان کی زندگی میں بہت کچھ تبدیل ہو سکتا ہے، اس کی ترجیحات تبدیل ہو سکتی ہیں۔ جب وہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے کمتر کو دیکھے گا تو اس کے اندر شکر، قناعت پیدا ہوگی، اور نعمت کی قدر و قیمت بھی اس کے اندر پیدا ہوگی، یہ اس کو فوائد حاصل ہوں گے۔ اور جب وہ دین کے معاملے میں اپنے سے آگے والے کو دیکھے گا تو اس کے اندر شوق پیدا ہوگا دینی ترقی کا، دین میں آگے بڑھنے کا۔ یہ ہے صحیح ترتیب کہ جس کو اختیار کرنے سے انسان کفران نعمت کے وبال سے بچ سکتا ہے۔ ورنہ جو حرص و ہوس انسان کے اندر ہے، اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ ابن آدم اتنا حریص ہے دنیا کے مال و اسباب کے بارے میں کہ اگر ایک پوری وادی سونے کی اس کو عطا کر دی جائے تو یہ اس پر قناعت نہیں کرے گا، یہ ایک دوسری وادی کی طلب میں جو ہے نا وہ نکل جائے گا، یعنی اس کی حرص جو ہے نا وہ ختم نہیں ہوگی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کی حرص جو ہے وہ صرف مٹی جو ہے وہ پوری کر سکتی ہے، قبر کی مٹی ہے جو اس کی اس حرص کو بجھا سکتی ہے۔ تو اس لحاظ سے یعنی یہ ایک بہت اہم بات ہے کہ جو ہمیں اختیار کرنی چاہیے اپنی زندگی میں، کہ ہم ان لوگوں کو دیکھیں جو ہم سے کمتر ہیں دنیا کے معاملے میں۔ ٹھیک ہے، ہمارا رویہ بالکل اس کے برعکس ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہم پریشان ہوتے ہیں، سرگرداں ہوتے ہیں۔ یہ تو ہے حدیث کا ایک پہلو جس میں کہ علاج بتلایا گیا ہے، اور بڑا زبردست علاج تجویز کیا گیا ہے۔ دوسرا پہلو اس حدیث کا یہ ہے کہ دیکھیے، انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو مختلف جذبات رکھے ہیں اس میں ایک جذبہ مسابقت بھی ہے، آگے نکل جانے کا جذبہ ہے۔ جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں، تو یہ جذبہ جو ہے فی نفسی ہی برا نہیں ہے، ضرورت اس بات کی تھی کہ اس کو مثبت انداز میں موڑ دیا جائے، اس کو چینلائز کر دیا جائے اور مثبت سمت میں موڑ دیا جائے۔ تو اللہ کے نبی نے اصل میں اس حدیث کے ذریعے سے اس جذبہ مسابقت کو بجائے دنیا کے لیے دین کی طرف اس کو موڑ دیا، جیسا کہ قرآن حکیم میں بھی فرمایا گیا ہے، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض۔ دوڑ لگاؤ، مسابقت کرو ایک دوسرے سے، کس بات کے لیے؟ اللہ کی مغفرت اور اس جنت کے حصول کے لیے کہ جس کا طول و عرض جو ہے وہ آسمان اور زمین سے بھی زیادہ ہے۔ اسی طریقے سے ایک مقام پر فرمایا وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ۔ جنت کی بیش بہا نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہے وہ چیز جس کے لیے چاہیے کہ ایک دوسرے سے آگے نکل جانے والے آگے نکلنے کی کوشش کریں۔ تو قرآن حکیم بھی اس کی ترغیب دلاتا ہے کہ تم اپنا جذبہ مسابقت دنیا کے بجائے دین کے لیے صرف کرو، اس میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تجویز کیا ہے نسخہ، اس قدر زبردست ہے کہ اس سے ہمارے اندر شکر و قناعت بھی پیدا ہو رہی ہے، اور اللہ کی نعمتوں کی قدر بھی پیدا ہو رہی ہے، اور وہ جو ایک لامتناہی سلسلہ ہے نا دنیا کی دوڑ کا، اس کو بریک بھی جو ہے وہ اسی بات سے لگ سکتی ہے کہ جب ہم دنیا کے معاملے میں اپنے سے پیچھے والے کو دیکھیں اور دین کے معاملے میں اپنے سے آگے والے کو دیکھیں، تو وہ جو جذبہ مسابقت ہے وہ الحمدللہ ہمیں دینی ترقی کے اندر ممید و معاون ہوگا اور ہمیں آگے بڑھنے میں مددگار ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اس نبوی علاج کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔